للکار قسط نمبر 12۔ زلیخا نے ایک بار پھر تھوڑی بہت منت سماجت کی کہ ان دونوں کو اور جہانے کو اس معاملے میں سے ہی نکال لیا جائے۔ عمران نے اس بات پر نیم رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد زلیخا کو چارپائی سے کھول دیا گیا۔ اس کی گردن اور بازو پر گہری خراشیں تھی۔ یہ تازہ خراشیں آج ہی کھینچا تانی کا نتیجہ تھی۔ جہاں جہاں رسی کا بل آیا تھا وہاں اس کے گورے جسم پر نشان پڑ گئے تھے۔ وہ ان نشانوں کو سہلانے لگی۔ پھر اس نے اپنی پھٹی ہوئی قمیص الماری سے نکال کر ہمیں دکھائی۔ عمران اور اقبال نے قمیص دیکھ کر ایک طرف رکھ دی۔ عمران کے کہنے پر وہ چادر اوڑھ کر ایک چارپائی پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر شروع سے اپنی رودات سنانے لگی۔ اس بار وہ چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی بتا رہی تھی۔ شوہر کی موجودگی کی وجہ سے صرف اس رودات کا رومانی پہلو مختصر کر رہی تھی۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وارسی نام کا ایک بندہ بھی 2 بار سیٹھ سراج کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اس کی تھوڑی پر زخم کا ایک پرانا نشان تھا۔ اس نے بھی عارف خان اور جہانے کے ساتھ کھدائی میں حصہ لیا تھا۔ ایک خاص بات جو زلیخا نے بتائی وہ یہ تھی کہ سراج اور عارف خان کی باتوں میں اکثر لال کوٹھیوں کا ذکر آتا تھا۔ لال کوٹھیاں لاہور ہی میں کوئی جگہ تھی۔ وہاں سراج کے علاوہ عارف اور وارسی وغیرہ بھی جاتے رہتے تھے۔ لال کوٹھیوں کے ساتھ کسی میڈم کا تذکرہ بھی ہوتا تھا۔ یہ میڈم یا تو لال کوٹھیوں والی جگہ پر رہتی تھی یا پھر اس کا بھی وہاں آنا جانا تھا۔ عمران نے زلیخا سے دریافت کیا، تم دونوں نے کبھی اس سے پوچھا نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ خاص طور سے تمہارے ساتھ تو وہ ہر طرح کی بات کرتا تھا اور بہت سارا وقت گزارتا تھا۔ عمران کا لہجہ ایک بار پھر معنی خیز تھا۔ زلیخا کی گردن جھک گئی۔ نہیں جی، میں سچ کہتی ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں۔ عمران نے اقبال اور مجھ سے ایک ساتھ مخاطب ہو کر پوچھا، ہاں بھائی، تم دونوں نے کچھ سنا ہے لال کوٹھیوں کے بارے میں؟ اقبال بولا، ہری کوٹھیوں کے بارے میں تو سنا ہے۔ اس جگہ کو ہری کوٹھیاں سٹاپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ سمن آباد لاہور میں ہے، لیکن لال کوٹھیوں تو نہیں سنا۔ عمران نے پرسوچ انداز میں کہا، لال کوٹھی، پیلی کوٹھی، سفید کوٹھی، اس طرح کے نام تو اکثر گلی محلوں میں رکھ لیے جاتے ہیں۔ اس طرح تو رگو کے نام سے لاہور میں ہزاروں کوٹھیاں ہوں گی، مگر یہاں ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی موجود ہے۔ یہ ایک کوٹھی نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہے۔ یقیناً یہ کوٹھیاں ساتھ ساتھ ہوں گی، اس لیے انہیں لال کوٹھیاں کہا جانے لگا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے کہ لال کوٹھی کا نام تو کسی بھی بہت بڑے شہر میں بہت سی جگہوں کا ہو سکتا ہے، مگر لال کوٹھیاں بہت زیادہ جگہوں کا نام نہیں ہوگا۔ میں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ترقی ضرور ہوگی۔ عمران نے ذرا شوخ لہجے میں کہا، اب تم نے بھی دماغ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ فطرہ چست کرنے سے کہیں بھی باز نہیں آتا تھا۔ زلیخا کا خامد اب تک خاموش بیٹھا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اسے سب کچھ دیکھنے سننے اور خاموش رہنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور ذرا سیدھا ہو کر بیٹھا تو عمران نے پوچھا، کیا تم بھی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ پرسوچ انداز میں منایا، کیا لاہور میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں کبوتر وغیرہ اڑانے پر پابندی ہے؟ کبوتر اڑانے پر؟ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ اقبال نے کہا، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سنا، اور اگر کوئی ایسی پابندی بھی ہو تو پورے شہر پر ہوتی ہے، کسی ایک جگہ تو نہیں۔ تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟
عمران نے چیدے سے پوچھا۔ بس جی ویسے ہی، ایک دن عارف خان یہاں موبائل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، وہ دوسرا بندہ لال کوٹھیوں میں تھا، وہ عارف کو بتا رہا تھا کہ یہاں کسی نے شکایت کر دی ہے کہ ہم نے کوٹھی میں کبوتر رکھے ہوئے ہیں، اب ناظم کا ٹیلی فون آ گیا ہے، کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، اقبال نے کہا، کچھ گلی محلوں یا کالونیوں میں علاقے کے لوگ خود ہی کبوتر اور پتنگ بازی پر پابندی وغیرہ لگاتے ہیں یا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران کے چہرے پر سوچ کی لکیریں تھی، اس نے بڑے دھیان سے چیدے کی طرف دیکھا، وہ چیدے کی بات پر گہرائی سے غور کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے انگلی اٹھائی اور بولا، میرے خیال میں ہمیں چیدے کی اطلاع غور کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ کیا مطلب؟ اقبال نے پوچھا۔ میری معلومات کے مطابق لاہور میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہوا میں پرندوں کی موجودگی کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ سول ایویشن والے دھیان رکھتے ہیں کہ اس علاقے کی فضا پرندوں پتنگوں وغیرہ سے خالی رہے۔ سول ایویشن اس میں کہاں سے آ گئی؟ اقبال نے استفسار کیا۔ تم شاید اخبار غور سے نہیں پڑھتے، ابھی پچھلے دنوں بھی اس طرح کی ایک خبر آئی تھی۔ انتظامیہ کے کسی اعلی افسر نے کہا تھا کہ ہوائی اڈوں کے ارد گرد کی فضا کو صاف رہنا چاہیے، دوسری صورت میں جہازوں کو لینڈنگ اور اوورٹیک کے وقت خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس خبر میں علاقے کے اندر صفائی ستھرائی کی ضرورت پر خاص توجہ دیا گیا تھا، کیونکہ کوڑے کرکٹ کی وجہ سے پرندوں کی آمد بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، اس قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں، میں نے تائید کی۔ کبوتر بازی اور پتنگ بازی پر پابندی والی بات بھی میں نے کہیں سنی تھی۔ متعلقہ محکمے کے کسی عہدیدار نے کہا تھا کہ ایئرپورٹ کے ارد گرد کے علاقے میں ایسے حفاظتی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ عمران نے وضاحت کی۔ چیدے نے ایک بار پھر گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ اس روز عارف خان نے موبائل فون پر جو گل کی تھی وہ اس طرح کی تھی۔ اس میں تھانے کی بات بھی ہوئی تھی کہ کہیں کبوتروں کی وجہ سے کوئی پرچہ وغیرہ نہ ہو جائے۔ عارف خان نے گالی دیتے ہوئے کہا تھا کہ کسی کی شامت نہیں آئی کہ ایسی چھوٹی سی بات پر ہم پر پرچہ کرائے۔ کچھ دیر تک عمران، اقبال اور چیدے میں اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ عمران کو لال کوٹھیوں والا کلیو اب خاصا اہم محسوس ہونے لگا تھا، کم از کم میں نے تو یہی اندازہ لگایا تھا۔ اگلے آدھ پون گھنٹے میں عمران نے زلیخا اور چیدے کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اگر اس سنگین کیس میں وہ اپنے لیے کچھ نرمی چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا۔ انہیں اس سارے معاملے میں فی الحال بالکل خاموش رہنا چاہیے، یہاں تک کہ محکمے کے چوکیدار سعید سے بھی کوئی بات نہیں کرنا تھی، نہ ہی گھر کو تالا لگا کر کہیں غائب ہونا تھا۔ عمران نے ان کو تسلی دی کہ وہ انہیں اس معاملے سے نکالنے کی کوشش کرے گا یا کم از کم سلطانی گواہ بنا دے گا۔ زلیخا اور چیدے سے بات کرتے ہوئے عمران نے اپنا لب و لہجہ بالکل پولیس اہلکاروں جیسا بنا لیا تھا۔ وہ اپنا اور ہمارا تعلق خفیہ پولیس سے بتا رہا تھا، اور ہم نے جو اپنے چہرے چھپا رکھے تھے اس کی وجہ بھی یہی بیان کر رہا تھا۔ رات 3 بجے کے لگ بھگ ہم اپنے میزبان امتیاز کے گھر واپس آ گئے۔ وہ ہمارے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ اس انتظار میں کئی کپ چائے کے علاوہ 1.5-2 کلو مونگ پھلی بھی کھا چکا تھا۔ زلیخا اور چیدے کے گھر سے جو کچھ نظر آیا تھا اس نے عمران کا حوصلہ بہت بڑھا دیا تھا۔ وہ ایک دم پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا پختہ ارادہ بن گیا تھا کہ وہ سیٹھ سراج سے تعلق رکھنے والے اس معاملے کی تہ تک ضرور پہنچے گا۔ ان لمحوں میں وہ مجھے ایک بازیگر سے زیادہ جاسوس دکھائی دیا۔ سیٹھ سراج کے کالے کرتوت کو سامنے لانے کا سواد اس کے دماغ میں سما گیا تھا، اور اب وہ پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ یہ کام کر گزرے گا۔ اس تھوڑے ہی عرصے میں میں نے
اس کے بہت سے گن دیکھ لیے تھے اور مجھے اس پر اعتماد سا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس شخص کے اندر ہر وقت ایک توانائی سی پھوٹتی رہتی ہے اور یہ توانائی ارد گرد کے لوگوں کو گھرماتی ہے، ان میں حیران کن تبدیلیاں لاتی ہے۔ میں خود پر ہی غور کرتا تو ان تبدیلیوں کا ثبوت سامنے آ جاتا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند دن پہلے میں نے 20 افراد کے سامنے ایک خطرناک کھیل کھیلا تھا، ریوالور کے چیمبر میں اصلی گولی رکھ کر اپنے جسم پر فائر کیا تھا۔ بے شک اس عمل میں میرے اندر کی سخت اضطرابی کیفیت نے بھی میری مدد کی تھی، لیکن اس کے لیے اصل حوصلہ مجھے عمران ہی سے ملا تھا۔ تالیوں کی وہ آواز ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی جو میرے ٹریگر دبانے کے بعد فضا میں اڑی تھی، اور اس واقعے سے صرف 13-14 گھنٹے پہلے میں اس قدر مایوس تھا کہ ریل کی پٹری پر لیٹ کر اپنے جسم کو ٹکڑوں میں بدلنے کا سوچ رہا تھا۔ ہاں، یہ شخص میرے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا کر رہا تھا، بڑی نرمی سے اور صفائی سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہاں آ کر مجھے اپنے ساتھ زلیخا اور چھیدے کے گھر لے گیا تھا۔ نہ بھی لے کر جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا، لیکن وہ شاید میرے اندر دلچسپی اور جوش پیدا کرنے کا خواہاں تھا۔ ہم الاسوق بستی کے جاگنے سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہڑپا کا قدیم شہر ابھی تاریکی اور دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ ہماری گاڑی ان ٹیلوں کے قریب سے گزری جن کے نیچے اور جن کے ارد گرد قریباً 4500 سال پرانی تہذیب دم سادے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان کھنڈرات کے ہولوں کو اپنے بالکل قریب محسوس کیا اور سوچا کہ یہ کب سے یہاں موجود ہے۔ بہت دیر سے، بے شک بہت دیر سے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ اس وقت بھی یہ در و دیوار قریباً 2600 سال پرانے تھے۔ ہماری مہران کار اونچے نیچے راستوں پر ہچکولے کھاتی ساہیوال کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اقبال اگلی نشست پر عمران کے ساتھ بیٹھا تھا، میں پچھلی نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ 8 بجے کے قریب ہم لاہور کی گرد و نواح میں تھے۔ عمران ایک ٹریکٹر ٹرالی کو مسلسل ہارن دے رہا تھا، مگر وہ راستہ نہیں دے رہے تھے۔ ایک دو بار عمران نے بائیں جانب سے نکالنے کی کوشش کی، مگر ادھر سے بھی راستہ نہیں ملا۔ ٹرالی میں چارے کے گٹھے تھے اور 6-7 افراد سوار تھے۔ یہ نوجوان تھے اور مستی میں دکھائی دیتے تھے۔ ٹرالی کے ٹیپ ریکارڈر پر بلند آواز سے گانے بھی بج رہے تھے۔ تھوڑا سا راستہ ملا تو عمران نے کوشش کر کے اوورٹیک کرنا چاہا۔ اسی دوران میں ٹرالی ڈرائیور نے ٹرالی کو تھوڑا سا لہرایا اور ہماری کار کے پچھلے حصے پر ایک لمبی رگڑ آ گئی۔ الو کے پٹھے، عمران نے دانت پیس کر کہا۔ آگے جا کر اس نے گاڑی روک دی اور ہاتھ کے اشارے سے ٹرالی والوں کو بھی رکنے کا کہا۔ کار سے 15-20 قدم کے فاصلے پر ٹرالی بھی رک گئی۔ اس میں سے لڑکے چھلانگے لگا کر نیچے اتر آئے۔ کار کے دونوں بائیں دروازوں پر اچھی خاصی رگڑ آ گئی تھی۔ ٹرالی والوں سے تو تتکار ہوگی۔ اگر وہ ذرا بھی شرمندگی ظاہر کرتے تو عمران نہیں جانے دیتا، لیکن وہ ایک نمبر کے اجڑ ثابت ہوئے۔ غالباً ان کا ڈیرا وغیرہ بھی قریب ہی تھا۔ جب انہوں نے بڑھ بڑھ کر باتیں کی تو عمران کو بھی تاؤ آ گیا۔ وہ ایسے معاملات میں پیچھے ہٹنے والا کہاں تھا۔ اس نے پھولی ہوئی ناک والے ڈرائیور کو گریبان پکڑا اور ایک طوفانی ٹکر اس کے چہرے پر رسید کی۔ وہ اچھل کر کنارے کے کھیت میں جا گرا۔ ایک دوسرے شخص نے اسے عقب سے دبوچنا چاہا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے عقب والے شخص کو بھرپور طاقت سے ٹرالی کے ساتھ ٹکرا دیا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ اسی جگہ کراہ کر ڈھیر ہو گیا۔ اسی دوران میں اقبال نے بھی ایک شخص کو گھونسوں کی بارش کر دی۔ عمران کی طرح وہ بھی لڑائی بڑائی میں ماہر نظر آتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گھمسان کا رن پڑ گیا۔ عمران اور اقبال کم از کم 5 بندوں سے بھڑ گئے تھے۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ عمران کس بلا کا نام ہے۔ اس نے بے حد مہارت اور بڑی بے رحمی سے چند سیکنڈ کے اندر اندر 2 افراد کو بے بس کر دیا۔ ایک اپنا چہرہ پکڑ کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، دوسرا ٹرالی سے ٹکرانے کے بعد بے حال ہو گیا۔
عمران کے ورزی جسم میں وہی غیر معمولی پھرتی نظر آئی جو سرکس میں زمین سے قریباً 40 فٹ کی بلندی پر ہوا میں قلابازیاں کھاتے ہوئے نظر آتی تھی۔ اب اس پھرتی میں تیش کا عنصر بھی شامل تھا، اس لیے اب یہ اور بھی قابل دید ہو گئی تھی۔ عمران اور اقبال کو یوں لڑتے اور خالی باتیں دیکھ کر میرے اندر کا خوف بھی مان پڑنے لگا۔ میں ابھی تک الگ کھڑا تھا اور کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ اسی دوران میں عمران نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر نشست کے نیچے سے جیک کا آہنی راڈ نکال لیا۔ اس نے جیک کا راڈ میری طرف اچھالا اور خود جیک کو ہتھیار کے طور پر سنبھال لیا۔ جیک کا راڈ میری طرف اچھال کر اس نے ایک طرح سے مجھے اس لڑائی میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی، حالانکہ میں نے صاف دیکھ لیا تھا کہ میرے شامل ہوئے بغیر بھی عمران اور اقبال آسانی سے نمٹ لیں گے۔ ابھی میں تذبذب میں ہی تھا کہ کیا کروں۔ اچانک ٹرالی والوں میں سے ایک بندہ مجھ پر جھپٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی لاٹھی تھی۔ اس نے لاٹھی مجھ پر چلائی۔ میں ایک طرف ہٹا، لاٹھی میرے کندھے کو چھوتی ہوئی ٹرالی کو لگی۔ میں نے آہنی راڈ گھما کر مدِ مقابل کی گردن پر رسید کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ میری زندگی میں یہ پہلا وار تھا جو میں نے حقیقی لڑائی پر کسی میں کیا۔ ایک لحظے کے لیے میں خود دنگ رہ گیا کہ یہ میں نے کس طرح کر دیا۔ گردن پر راڈ کی ضرب کھا کر میرا مدِ مقابل بری طرح ڈگمگایا۔ میرا حوصلہ بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، میں نے راڈ کی ایک اور ضرب اس کے سر پر لگائی۔ یہ زیادہ زوردار ضرب نہیں تھی، پھر بھی مجھے تسلی ہوئی۔ مدِ مقابل نے اپنا توازن درست کیا اور مجھ پر جوابی وار کرنے کے لیے تیار ہوا، مگر یہی وقت تھا جب عمران عقاب کی طرح اس پر جھپٹا۔ مدِ مقابل کی لاٹھی اٹھی رہ گئی اور وہ ڈکارتا ہوا گنے کے کھیت میں جا گرا۔ ٹرالی میں موجود 2 ادھیڑ عمر افراد بھی بچاؤ کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ چند مزید افراد بھی وہاں جمع ہو گئے۔ ان میں ایک اسٹیشن وین سے اترنے والے افراد بھی تھے۔ یہ کسی ادارے کے سیکورٹی گارڈ تھے۔ ان سب لوگوں نے مل کر بیچ بچاؤ کرایا۔ اقبال کا سر پھٹ گیا تھا اور عمران کے ہاتھ پر معمولی چوٹ آئی تھی۔ اس جھگڑے کو ختم ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ عمران کی گاڑی کا نقصان ہوا تھا، دوسری طرف ٹرالی والوں کو خاصی جسمانی ضربیں آئی تھی۔ ایک لاچے کرتے والے لڑکے کی تو کلائی ٹوٹ گئی تھی۔ تھانے کچہری میں جانے کی بجائے معاملے کو وہی نپٹا لیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک فون نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ فون عمران نے لاہور سے کروایا تھا۔ فون کرنے والا ایک SSP تھا۔ ہم دن 11 بجے کے لگ بھگ واپس عمران کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ اقبال کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ عمران کو بھی ہاتھ پر ہلکی سی بینڈیج کرانا پڑی تھی۔ بہرحال وہ دونوں بالکل حشاش بشاش تھے۔ ان کے لیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ آج کا دن میرے لیے بہت بہت اہم رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں ذرا کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تو نگاہوں میں ایک بار پھر ٹرالی سواروں کے ساتھ ہونے والی لڑائی کے مناظر گھومنے لگے۔ مجھے اب بھی بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اس لڑائی میں حصہ لیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کیفیت تھی جس کے تحت میں نے خود پر جھپٹنے والے پر آہنی راڈ کا وار کیا، اور یہ اکیلا وار نہیں تھا، 2 وار تھے، میری زندگی کے پہلے 2 وار۔ جو کچھ میں نے کیا تھا اس کی ہمیشہ مجھے حسرت ہی رہی تھی۔ اب تک کی زندگی میں بے شمار موقع ایسے آئے تھے جب مجھے لڑنا چاہیے تھا، لیکن میں لڑ نہیں سکا تھا۔ اپنی اس بے بسی کا بدلہ میں نے ہمیشہ خود ہی سے لیا تھا، اپنے اندر ہی جلتا کرتا رہا تھا، اپنے آپ کو اذیت دی تھی، یا اپنا سارا غصہ کسی ہینڈ بیگ پر اتارا تھا۔ مارشل آرٹ کی مہارت حاصل کرنے کا جنون بھی دراصل میری انہی محرومیوں اور ناتوانیوں کا شاخسانہ تھا۔ کس سوچ میں کھو گئے جیگر؟ عمران کی آواز نے مجھے خیالوں سے چکایا۔ کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی لیٹا ہوں۔ یار اب یوں ہی نہیں لیٹنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ قدرت نے ہمیں ایک بڑا اچھا موقع دیا ہے۔ ویسے تو ہم شاید سیٹھ سراج جیسے بندے سے ٹکر نہ لے سکتے،
لیکن اب حالات خود اس سے ٹکر لے رہے ہیں۔ شاید اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ ہمارا ارادہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے اپنے کرتوت ہی اس کو سزا کو آواز دے رہے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ اقبال دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ عمران پھیل کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں جو چاہ رہا ہوں وہ تم بھی اچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ تمہاری منگیتر سروت کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کا ذمہ دار سراج کا اوباش بیٹا واجی تھا۔ اس کے بعد سروت کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی ذمہ داری سراسر اس خبیث سراج پر آتی ہے۔ ان باپ بیٹے نے تمہیں اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ تابش، یہ دونوں کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ کم از کم میں تو انہیں کسی صورت معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، تم کیا سمجھتے ہو عمران؟ سیٹھ اور اس کے بیٹے کو سزا ملنے سے مجھے وہ سب کچھ مل جائے گا جو میں کھو رہا ہوں۔ عمران نے اپنے لمبے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے جواب دیا، تمہارا اشارہ سروت کی طرف ہے اور میں تمہارے دکھ کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں آسانی سے ہار نہیں مانیں گے، بلکہ ہار مانیں گے ہی نہیں۔ ہم سر دھڑ کی بازی لگائیں گے میرے شہزادے، کچے گھڑے پر تیر جائیں گے اور دریا ہی پار نہیں کریں گے بلکہ سمندر پار کریں گے۔ ہم ڈھونڈیں گے اس کو اور اتنی شدت سے ڈھونڈیں گے کہ اس کو ملنا ہی پڑے گا۔ لیکن اب جو بات کر رہا ہوں یہ بھی غیر اہم نہیں۔ قدرت ہمیں سیٹھ سے بدلہ لینے کا ایک سنہری موقع فراہم کر رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ آسانی سے گرفت میں آ جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ ہماری توقع سے زیادہ لمبے ہوں، لیکن ہم بھی تو اس پر نرم ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتے۔ نرم ہاتھ ڈالنا ہوتا تو وہ آج بھی سلاخوں کے پیچھے نظر آ سکتا ہے۔ کم از کم اس پر ایک عدد پرچہ تو ہو ہی سکتا ہے۔ اس کے لیے چھیدے اور زلیخا کے بیان کافی تھے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ سیٹھ جو کچھ کر رہا ہے اس کا دائرہ ہماری توقع سے زیادہ وسیع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سلسلے میں تھوڑی سی پڑتال کریں۔ چھیدے نے جو لال کوٹھیوں والی اطلاع دی ہے یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ لال کوٹھیوں والی جگہ ڈھونڈنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ لال کوٹھیوں والی جگہ مل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ پتا چلے گا کہ سراج اور عارف کی باتوں میں بار بار ان کوٹھیوں کا ذکر کیوں آ رہا ہے۔ یہ میڈم صاحبہ کون ذات شریف ہے، اور کیا سیٹھ سراج جو کچھ ہڑپا میں کرتا رہا ہے اس کا تعلق ان لال کوٹھیوں سے بھی ہے؟ میں ویسے تو اس سارے معاملے سے بیزاری ظاہر کر رہا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب میرے اندر بھی ایک لہر سی جاگی ہوئی تھی۔ سیٹھ سراج اور اس کے بیٹے کے لیے میرے اندر چند روز پہلے جو بے پناہ نفرت پیدا ہوئی تھی اور جس نے مجھے خودکشی کی طرف مائل کر دیا تھا، اب ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ میں سیٹھ سراج کو سزا کے شکنجے میں دیکھنا چاہ رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جو تبدیلی واقع ہوئی تھی اس کی بڑی وجہ خود عمران تھا۔ اس شخص کو عجیب و غریب کردار اور اس کا بے پایا حوصلہ مجھ پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ لال کوٹھیوں والی جگہ ڈھونڈنا آسان ہوگا؟ یہ ہوئی نا 5 سٹار بات۔ وہ خوش ہو کر بولا، اب تم نے دلچسپی ظاہر کر دی ہے تو یہ کام ایسا مشکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ اس کے انداز میں شوخی تھی۔ اس نے الماری میں سے ایک اوور کوٹ نکال کر پہنا، سر پر پی کیپ جمائی
और हाथ में पाइप की जगह बड़े स्टाइल से एक चम्मच पकड़ लिया। सोफे पर नीम दराज होकर वो शर्लॉक होम्स के स्टाइल में बोला, देखो डॉक्टर वाटसन, मेरा मतलब है डॉक्टर ताबिश, कि लाहौर में एक जगह है जो लाल कोठियों के नाम से मशहूर है। लाहौर की आबादी 60-70 लाख हो चुकी है। इतनी बड़ी आबादी में यह जगह ढूंढनी मुश्किल थी, मगर अब हमारे लिए काफी आसानी पैदा हो गई है। ये जगह एक ऐसे इलाके में है जो लाहौर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द है। इस तरह ये काम काफी शॉर्टलिस्ट हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है, मेरे बजाय साथ वाले कमरे से इकबाल ने जवाब दिया। वो अभी अभी बेदार हुआ था। इसकी कनपट्टी पर एक मेडिकल टेप चिपकी हुई थी। वेरी गुड, मेरा ख्याल है कि कल तुम जिलानी और सरफराज को लेकर इलाके का सर्वे करो। 2-4 डाकखानों में जाओ, मुझे उम्मीद है कि इस जगह का पता चल जाएगा। जो हुक्म बड़े थानदार साहिब, इकबाल ने स्टाइल से कहा और फिर दोनों हंसने लगे। मैं बदस्तूर संजीदा रहा। हंसना और मुस्कुराना मैं जैसे भूल ही चुका था। इमरान ने बगौर मेरा चेहरा देखते हुए कहा, यार एक बार घर फोन कर लो, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। वो पिछले 2-3 रोज में कम से कम 1 दर्जन मर्तबा ये मशवरा दे चुका था। शुरू में तो ये मशवरा मुझे बिल्कुल नाकाबिले अमल लग रहा था, मगर अब मेरे रद्दे अमल में थोड़ी सी तब्दीली आ रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर मैं एक बार वाकई घर में बात कर लूं तो घर वालों की परेशानी बड़ी हद तक कम हो सकती है। खास तौर से मुझे वालिदा की फिक्र बहुत लाहिक थी। मेरी गुमशुदगी की परेशानी इन्हें किसी बड़ी मुसीबत से दो चार कर सकती थी। मैंने देर तक इस मामले पर गौर किया और फिर शदीद तजब्बुर में से निकल आया। मैंने इमरान से इसका सेलफोन लिया और घर की छत पर चला गया। धड़कते दिल और लरजते हाथों से मैंने घर का नंबर मिलाया। फोन वालिदा ही ने उठाया। उन्होंने मेरी आवाज सुनी और धावे मार मार कर रोने लगी। इस रोने में खुशी का अंसर भी शामिल था। तुम कहां हो ताबी? खुदा के लिए बताओ कि तुम कहां हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? तुम्हें पता है मैं पूरे 2 दिन हॉस्पिटल में रहकर आई हूं। क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? क्या मारना चाहते हो मुझे? वो बगैर रुके बोलती चली गई। मैंने इन्हें दिलासा दिया, बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और अपनी मर्जी से यहां मौजूद हूं। वो फरियाद कुना अंदाज में बोली, तुम क्यों वापस नहीं आ रहे हो? तुम्हें किस बात का डर है? अगर बाजी और इसके बाप वाला मसला है तो हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारी फूफी के घर सरगोदा चले जाएंगे। तुम किसी बात की फिक्र ना करो, बस वापिस आ जाओ। मुझे किसी का डर नहीं है अम्मी, बस एक मजबूरी है। मैं आकर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ दिन मैं नहीं आ सकता। मैं आपको फोन करता रहूंगा। कितने दिन नहीं आ सकते? मुझे ठीक ठीक बताओ। इस तरह हमें इंतजार की सूली पर मत लटकाओ। इसी दौरान में फरहान ने वालिदा से रिसीवर ले लिया। वो भी रोने बिलखने लगी। भाई, आपको मेरी कसम, आप वापिस आ जाएं। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। मैंने इसको पिचकारा और तसल्ली दी। छोटे भाई आतिफ और चचा वगैरह से मेरी बात हुई। इस गुफ्तगू से यह अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ कि पार्क में सेठ सिराज के कारिंदों ने मेरे साथ जो मारपीट की थी, इसकी खबर हर एक को हो चुकी है। शुरू में तो मेरे घर वालों और अजीजों को यही अंदेशा था कि मुझे पार्क में मारने पीटने के बाद सिराज ने हमसे बेजा में रखा हुआ है। वो थाने जाना चाहते थे, ताहम बाद में इलाके के नाज़िम ने सेठ की तरफ से इस बात की गारंटी दी कि मैं सेठ की तहवील में नहीं हूं। बाद में मेरी तरफ से इमरान ने मेरे घर फोन भी कर दिया था। इस फोन के बाद घर वालों को कुछ तसल्ली हो गई थी।
میں عمران کے گھر کی چھت پر ٹہلتا رہا اور ساتھ ساتھ گھر والوں سے بات بھی کرتا رہا۔ وہ رو رہے تھے اور میری آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ فی الحال میں نے انہیں تسلی تشفی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ والدہ مسلسل فریاد گناہ تھی، تابی تو ناشتہ بھی نہیں کر کے گیا تھا، بھوکے پیٹ نکل گیا تھا گھر سے، تیری جیب میں تو پیسے بھی نہیں تھے، بس ایک جوڑا تھا تیرے پاس، کیا پہنتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں لاہور ہی میں ہوں اور اپنے ایک قریبی دوست کے گھر میں ہوں، میری ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ فکر مند نہ ہو۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ دوبارہ فون کروں گا اور بات ختم کر دی۔ ہمارے گھر کے فون میں CLI نہیں تھا، اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ عمران کا سیل نمبر گھر والوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ گھر میں بات کر کے مجھے کافی تسلی ہوئی، یوں لگا کہ سر پر رکھا ہوا ایک بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ یہ ایک ایسا بوجھ تھا جس نے پچھلے چند روز سے میری گردن توڑ رکھی تھی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا، تاہم کچھ نہ کچھ ریلیف مجھے مل گیا۔ میں جن حالات سے گزر رہا تھا یہ بڑے تند و تیز تھے۔ عمران کی پارا صفت تباہ نے انہیں مزید تند و تیز بنا دیا تھا۔ اس کے باوجود ثروت کا دھیان کسی گھڑی بھی میرے ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ اس طرح کے بے شمار سوالات ذہن میں کھلبلاتے رہتے تھے۔ میرے پاس ثروت یا ناصر بھائی سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ پاکستان سے یوں اوجھل ہوئے تھے کہ اپنے پیچھے کوئی نشان ہی نہیں چھوڑا تھا۔ ان کا واحد نشان ان کے محلے کے پراپرٹی ڈیلر وہ حاجی صاحب تھے، جنہیں وہ اپنے مکان کی فروخت کا ذمہ دار بنا گئے تھے۔ بعد ازاں حاجی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ناصر بھائی انہیں مکان کا مختار نامہ بھی دے گئے ہیں۔ سیٹھ سراج کے ساتھ لڑائی والا واقعہ پیش آنے سے پہلے میں 2-3 دفعہ حاجی صاحب کے پاس گیا تھا، لیکن وہ مجھے ناصر بھائی کا کوئی سراغ فراہم نہیں کر سکے تھے۔ بہرحال انہوں نے حامی ضرور بھری تھی۔ 1-2 بار مجھے ایسے بھی لگا کہ شاید وہ ناصر بھائی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دانستہ مجھے مکمل معلومات نہیں دے رہے۔ اس روز رات کے عمران سرکس میں ڈیوٹی دے کر واپس آیا تو میں جاگ رہا تھا، جبکہ اقبال سرے شامی کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ اپنے مخصوص دلنشین انداز میں مسکرایا اور میری طرف جھک کر بولا، کیا بات ہے جگر، رونے دھونے کی پریکٹس تو نہیں کر رہے تھے؟ رونے سے کچھ ہو سکتا تو سارے شہر کو ڈبو دیتا۔ میں نے آہ بھری۔ ثروت یاد آ رہی ہے نا؟ وہ قدرے شوخی سے بولا، پھر ایک دم میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، چلو اٹھو، ابھی چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی ثروت سے ملنے چلتے ہیں۔ اور کہاں؟ یہاں سے اسلام آباد پہنچتے ہیں، وہاں سے ویزا لگواتے ہیں، سیدھا جرمنی لینڈ کرتے ہیں۔ وہاں مسجدوں میں نہیں گرجا گھروں میں اعلان کرواتے ہیں کہ ایک اجلے مکھڑے کی سونی سونی لڑکی جس نے پاکستانی لباس پہن رکھا ہے اور اس کی آنکھوں میں کسی کا پیار بسا ہے، کچھ عرصہ پہلے پاکستان سے نکلی، ابھی تک واپس نہیں آئی اور نہ اپنے بارے میں کوئی اطلاع دی ہے۔ لہذا یار مسخری نہ کرو، میں ایسے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ ذرا پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اب اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ اچانک بولا، کیوں نہ کل ہی انہی حاجی صاحب کے پاس چلے جن سے تمہارے ناصر بھائی کی بات ہوتی ہے۔ یہ اس نے میرے دل کی بات کہی تھی۔ کبھی کبھی یوں لگتا تھا جیسے وہ دفعتاً میرے دل میں جھانک لیتا ہے۔ میں نے کہا، وہاں جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ناصر بھائی اپنا عطا پتہ تو حاجی صاحب کو بھی نہیں بتائے۔ وہ مسکرایا۔ حاجیوں میں سے کچھ حاجی بڑے پکے پیٹھے ہوتے ہیں، دل کی بات زبان پر نہیں لاتے، بڑی گہرائی ہوتی ہے ان کے اندر،
हो सकता है ये हाजी साहिब भी इसी किस्म के हों। बहरहाल मैं साथ हूँगा तो हम कुछ न कुछ कर गुजरेंगे। हमारा प्रोग्राम बना के अगले रोज शाम को हाजी साहिब से मिलेंगे, मगर शाम से पहले ही एक ऐसी बात हो गई कि ये प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा और हम एक दूसरे गंभीर चक्कर में उलझ गए। करीबन 4 बजे का वक्त था। इमरान अभी सोकर उठा था और अपने हाथ की मालिश कर रहा था। ये हाथ ट्राली सवारों के साथ लड़ाई में थोड़ा सा मुड़ गया था। बहरहाल अब ठीक था और इमरान को उम्मीद थी कि कल तक वो सर्कस में मोटरसाइकिल के अलावा झूलों वाले आइटम भी पेश कर सकेगा। अचानक इसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। इसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ इकबाल था। इसने इमरान को कोई मनपसंद खबर सुनाई और इस खबर की वजह से इमरान के चेहरे पर सुर्खी झलकने लगी थी। 2-3 मिनट तक इकबाल से बात करने के बाद इमरान ने मोबाइल जेब में डाला और मेरे जानू पर बेतकल्लुफी से हाथ मारकर बोला, मुबारक हो जिगर, लाल कोठियों का पता चल गया है। हमारे अंदाजे के ऐन मुताबिक ये कोठियां जिस इलाके में है वो एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं। इकबाल ने भी पूरा डॉक्टर वाटसन वाला काम किया है। कल से इसी चक्कर में था। इसके बाद इसने खुद ही अपना कंधा थपककर खुद को शाबाश दी और मसरूर नजर आने लगा। और क्या कह रहा है इकबाल? मैंने पूछा। इसने बताया है कि ये एक ही डिजाइन की 2 कोठियां हैं। 10-15 साल पहले 3 भाइयों ने अपनी रहाइश के लिए बनाई थी। फिर इनमें नाचाकी हुई और तीनों ये जगह छोड़कर चले गए। अब ये दोनों कोठियां किसी और की मलकियत हैं। इकबाल इस बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर रहा है। अभी थोड़ी देर में आकर बताएगा। हम बेचैनी से इकबाल का इंतजार करने लगे। वो थोड़ी ताखीर से आया। बहरहाल इसका चेहरा देखकर ही कहा जा सकता था कि इसके पास दिलचस्प और अहम मालूमात हैं। इसने बताया, इन दोनों कोठियों में अब 2 बहनें रहती हैं। बड़ी बहन का खाविद कुछ अरसा पहले एक हादसे में हलाक हो गया था। वो स्टेट डेवलपर था और इसकी बनाई हुई 2-3 हाउसिंग स्कीमें कामयाबी से फरोख्त हुई थी। इसके वफात के बाद इसका काम इसकी बीवी ने संभाल लिया था। आजकल वो भी एक हाउसिंग स्कीम तैयार कर रही है। इस जवासाल खातून को मैडम या मैडम शिराजी कहा जाता है। साथ वाली कोठी में इसकी छोटी बहन रहती है। ये जरा पुरस्कार किस्म की शय है। इसे बहुत कम देखा गया है। बाहर निकले तो रंगीन शीशों वाली गाड़ी में होती है। ये अपने इंजीनियर खामिद से तलाक ले चुकी है। इसका जरिया माश क्या है ये भी पता नहीं चल सका। इसको भी मैडम कहते हैं। इमरान ने पूछा। कहने ना कहने का सवाल तो तब है यार जब ये किसी से मिलती हो। इकबाल ने कहा, कम से कम जिन 2-4 बंदों से मेरी बात हुई है वो मैडम शिराजी को जानते हैं और इसी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरा नहीं बता सका तो हम खुद मालूम कर लेते हैं। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? पुराने फड्डों में टांग अड़ाने के लिए, इकबाल ने तुरंत जवाब दिया और फिर हंसने लगा। भाई फड्डे तो होते ही हैं टांग अड़ाने के लिए, अपने हो या पराए हो। हम नहीं अड़ाएंगे तो कौन अड़ाएगा? और अगर कोई गलत बंदा किसी गलत फड्डे में टांग अड़ाएगा तो इसे और गलत कर देगा। गलत फड्डा? मैं पहली बार सुन रहा हूं। फड्डा तो होता ही गलत है। मैंने तस्हीह की। चलो तुम बोले तो सही, चाहे लफ्ज की तस्हीह करने के लिए। इमरान ने चहक कर कहा।